اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ کتنے لوگ ہیں آپ لوگ؟ افنان، علی عباس، وسیم، ساحل، ساجد، جوہر، زہرقین اور غازی. آن لائن میں ابھی لوگ جوائن ہوں گے. فاطمہ زہرا ہیں فی الحال، نہال ہیں، آغا نہال ہیں اور نصرت فاطمہ. دیکھیے یہ کتاب جو اب شروع ہو رہی ہے، یہ پہلا دن ہے، یہ ہے تاریخ کی کتاب ہے، لیکن تاریخ میں یہاں پر اوروں کی ہسٹری نہیں، فی الحال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے. اور اس کتاب کو لکھا ہے کس نے؟ آیت اللہ ابراہیم امینی. یہ فارسی میں رہی ہوگی ظاہراً یا عربی میں رہی ہوگی، کیونکہ یہ آیت اللہ ابراہیم امینی کا نام آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہے؟ بہت بڑے شخصیت، اتنی بڑی شخصیت کہ آپ نے الغدیر نام کی کتاب سنی ہے کبھی؟ مشہور و معروف معرکۃ الآراء ایک کتاب ہے الغدیر. غدیر کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، کئی جلدوں میں ہیں، 13-14 جلدوں میں شاید. ٹھیک ہے، وہ آیت اللہ ابراہیم امینی نے لکھی ہے. آپ یہ مت دیکھیے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ انہیں جہاں پتہ لگا کہ اس کی حوالہ فلاں جگہ ملے گا، وہ اس زمانے میں فلاں جگہ پہنچے. ایک زمانے میں پتہ لگا انہیں ہندوستان میں کچھ ملے گا اس سے متعلق، تو وہ وعلیکم السلام، اس زمانے میں اس زمانے کی مصیبتیں طے کرتے ہوئے سمندر کے راستے جیسے تیسے کر کے ہندوستان آئے. مثلا جیسے تو جہاں جو حوالہ ملتا تھا وہ اسی ملک پہنچ کے جمع کر کے لائے تھے. اتنی زحمت، اور بہت بہترین بہترین ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب کی نام ہے ان کا ایک، ٹھیک ہے، انہی کی لکھی ہوئی ہے پیغمبر اسلام کی کتاب ہے، جس کو ترجمہ کیا ہے اخلاق حسین صاحب نے. پکھناری کے ہیں یہ. پکھناری بہار میں ایک جگہ ہے، گاؤں ہے پکھناری جی. ان کی لکھی، ان کا یہ ترجمہ کیا ہوا ہے. اور یہ تنظیم المکاتب لکھنؤ جو مدرسہ ہے انہوں نے یہ چاپ کرائی ہے کتاب. اور اس کتاب میں جو گفتگو ہوگی وہ نبوت کے بارے میں ہوگی. خاتمیت کہ آپ نبی ہیں یہ ثابت کیا جائے گا، کیسے ہیں، کیا دلیلیں ہیں. خاتمیت کہ آپ ہی آخری ہیں یہ، اور آپ کی بعثت، اس چیز کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. ٹھیک ہے، آئیے. فہرست یہ ہے، اس میں تقریباً 15-16 درس ہیں. پہلا درس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں گفتگو کریں گے. پیغمبر اسلام اور بشارتیں، جو بشارت تھی آپ کے پیدائش سے پہلے بشارتیں دی گئی تھی اس کے بارے میں. تیسرے سبق میں آپ کے اعجاز اور معجزے کے بارے میں، کہ آپ کو کیا کیا معجزے دیے گئے، اور آپ کے معجزات میں سے قرآن جو معجزہ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، کس اعتبار سے معجزہ ہے، کیسے معجزہ ہے. اور پانچویں سبق میں اعجاز قرآن اسلوب کے لحاظ سے کیا اعجاز ہے اس کا بتائیں گے. چھٹے میں قرآن میں اختلاف نہ ہونے کے لحاظ سے بتائیں گے کیا معجزہ ہے. ساتویں میں غیبی خبریں جو اس میں دی ہیں اس اعتبار سے معجزہ ہے. قرآن کتنے اعتبار سے معجزہ ہے؟ اسلوب کے اعتبار سے، جو لکھنے کا طریقہ، جو زبان یوز کی گئی، جو بلاغت و فصاحت ہے، اس اعتبار سے. ہمیشہ سے، مطلب ہمیشہ کے لیے وہ ہے، مطلب قرآن جو ہے وہ ہمیشہ کا قرآن معجزہ ہے. معجزے کا مطلب کیا ہے اور کس اعتبار سے معجزہ ہے وہ بتائیں گے. جی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اس بارے میں کہ آپ آخری نبی ہیں، کیوں، کیسے پتہ آپ کو آخری ہیں، کیوں نہیں ہیں ان کے بعد، یہ وغیرہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ سب گفتگو کی جائے گی. کیوں انبیاء کا بھیجنا ضروری ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں انبیاء کی. پھر آپ رسول اکرم کی بعثت، آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا اس سے پہلے آپ کی 40 سال کی زندگی، اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، آپ کا دین بعثت سے پہلے کیسا کیا تھا، پیغمبر کی بعثت کے بارے میں بتائیں گے، کب مبعوث ہوئے، کب آپ نے نبوت کا اعلان کیا وغیرہ.
پھر نزول قرآن اور حفظ کے بارے میں گفتگو کریں گے، پھر قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، کیسے تالیف کیا گیا اس کے بارے میں، اور آپ کے اخلاق کے بارے میں یہ گفتگو کی جائے گی اس کتاب میں۔ پہلا درس جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی نبی یا کسی بھی انسان کو جو کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے سچا ہونے کو ہم کیسے پتہ لگائیں؟ کچھ چیزوں کے ذریعے سے ہمارے پاس کچھ ملاک، کچھ معیار ہوتے ہیں نا، ان ملاک اور معیار کے ذریعے سے ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اپنی بات میں سچا ہے۔ مثلا اگر کوئی نبی آ کے کہے، کوئی انسان آ کے کہے کہ میں نبی ہوں، تو ہم اس شخص کی پہلی بات تو جو چیز پتہ لگے گی کہ سچ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کی زندگی کی ہسٹری، کہ زندگی اس کی اب تک جو گزاری ہے کیسا تھا، کیسا ہے، اس زندگی سے بھی ایک حد تک پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ ابھی ایک انسان آ کے کہے میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چوری اس میں یہ پکڑا گیا تھا، غیبت یہ کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو ستاتا یہ پھرتا ہے، آپ کے سامنے ہے اس کی پوری زندگی، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ امام نہیں ہو سکتا۔ کیسے پتہ لگا لیا آپ نے یہ جھوٹا ہے؟ اس کی زندگی کی، اس کی ہسٹری سے پتہ لگا لیا آپ نے۔ ٹھیک، اور کس چیز سے پتہ لگا جا سکتا ہے؟ اس کے عقائد سے پتہ لگایا جا سکتا ہے، کہ اس کے علم سے پتہ لگایا جا سکتا ہے، اس کا علم سے پتہ لگا سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی آ کے کہے میں نبی ہوں، تو اور کس چیز سے پتہ لگا سکتے ہیں؟ ان سے پہلے والے نبیوں نے، کیونکہ ہر نبی نے بعد والے نبی کے بارے میں بتایا نہیں بتایا؟ ہر نبی نے اپنے سے بعد آنے والے اور آخر تک سارے انبیاء کے بارے میں بتایا نہیں بتایا؟ لہذا اگر کوئی آ کے کہے کہ میں نبی ہوں، تو پچھلے نبی کی آپ تاریخ دیکھیے، انہوں نے کہا کبھی ایسا کہ ایسا نبی آئے گا؟ تو اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا۔ ٹھیک ہے، اور سب سے اہم چیز معجزہ۔ معجزہ، اگر تم کوئی کہے میں نبی ہوں، تو سب سے مین چیز اس کو سچ یا جھوٹ ہونے کی کیا ہے کہ اس سے دیکھیے کہ معجزہ دکھاتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ ملاک اور معیار ہیں ان میں سے ان چیزوں کو اگر آپ جمع کر لیں، ان چیز کے ذریعے سے آپ کسی کو سچا یا جھوٹا ہونا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا۔ اب ہمارے نبی کی بات چل رہی ہے تو ہمارے نبی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ انہوں نے آ کے کہا میں نبی ہوں، تو اب ہم انہی باتوں سے گفتگو کریں گے کہ آپ نے اگر نبی کہا ہے تو آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کے عقائد کیا تھے، آپ نے معجزے دکھائے، گزشتہ انبیاء نے آپ کے بارے میں بتایا نہیں بتایا، ان سب کے بارے میں یہاں درس میں گفتگو ہوگی۔ درس نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اللہ کے سچے پیغمبروں کی پہچان، چاہے وہ ہمارے نبی کی رسالت ہو، چاہے اللہ کے سچے پیغمبروں کی پہچان ہو کسی بھی نبی کی، اور ان کے دعوے جو ہیں ان کی تصدیق کے لیے، تصدیق یعنی کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں تو تصدیق کریں، ہاں جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کو چند طریقے سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی نبوت، رسالت اور جو سچے پیغمبر ہیں ان کی نبوت کا کچھ طریقوں سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ۔ مثال نمبر 1، رسالت کے دعوے دار جو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی ہم حیات، ان کی زندگی اور ان کی خدمات کے گہرے مطالعے کے ذریعے، آپ کوئی انسان آ کے اپنی رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ہم اس کی خدمات دیکھیں گے، خدمات کے اوپر چھان بین کریں گے، اس کی خدمات کیا ہیں، اب تک کیا کیا اس نے معاشرے میں رہتے ہوئے، اس کی حیات کو دیکھیں گے۔ اس کو ہم اگر قریب سے اسٹڈی کر لیں گے، ریسرچ کر لیں گے، تو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایک حد تک صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، مثلا کوئی آ کے کہے میں نبی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اب آپ نے اس کی زندگی چھاننی شروع کی۔ اب ظاہر سی بات ہے اب تک تو آپ اس کی زندگی پہ کوئی توجہ نہیں کر رہے تھے، اب جب اس نے دعویٰ اتنا بڑا کیا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اس کی زندگی کھنگالیں گے۔ ہم نے زندگی کھنگالی تو ہم نے بہت جگہ اس میں عیب پائے،
غیبتیں بھی کرتے ہوئے پایا، کسی کا حق مارتے ہوئے پایا، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہی مرحلے میں آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے یہ، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا کام جو خلاف عقل اور خلاف شرع اور خلاف دین ہو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو پہلے ہی مرحلے میں آ کے ہم اس کو اگر ایسی کوئی کمی پائی جا رہی ہے تو پہلے مرحلے میں کہہ دیں گے کہ یہ جھوٹا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کسی کی زندگی کو کھنگال لیا، کوئی کمی نہ ملی، تو اب ایک دم نہیں کہیں گے کہ یہ نبی ہے، پھر اگلے مرحلے میں آئیں گے۔ کیا ہے مرحلہ نمبر 2؟ تمام ان عقائد اور احکام اور قوانین کی غائبانہ مطالعے سے جن کی وہ اشاعت کرتا ہے۔ اب ہم چھپ کر یہ دیکھیں گے کہ جن احکام اور عقائد کی وہ ترویج کر رہا ہے، وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، یہ کرو وہ کرو، تو ہم ان کو کھنگالیں گے کہ جن چیز کو یہ احکام اور قوانین بتا رہا ہے کیا خود بھی عمل کر رہا ہے یا نہیں، اور یہ جو یہ چیزیں بتا رہا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، عقل کے خلاف تو نہیں ہے نہیں، پھر یہ چھان بین کر لیں گے۔ اگر ان میں کمی ملتی ہے تو کہہ دیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر ان میں بھی کوئی کمی نہ ملے تو پھر اگلے مرحلے میں آئیں گے۔ وہ کیا ہے کہ پچھلے انبیاء نے اپنے اخبار خبر کے ذریعے، بشارت کے ذریعے سے ان کے بارے میں بتایا ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شروع سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی نے آخری نبی کے بارے میں کہا نہیں کہا؟ جیسے جناب عیسیٰ نے کہا، ہر نبی اپنے بعد والے آنے والے نبی کی پہلے خبر اور بشارت دے کے جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ نے بھی کہا تھا نہیں کہا تھا؟ اسمہ احمد، وہ آئے گا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا، بتایا تھا۔ اب مثال کے طور پر کسی نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا، ہمارے 2 مرحلے شروع کے بالکل کلیئر نکلے، تیسرے مرحلے میں آ کر ہم نے دیکھا کہ بھائی اس کے بارے میں تو کسی نبی نے کبھی اطلاع نہیں دی تھی، تو اب ہم کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اگر یہاں بھی مل جائے کہ ہاں بھائی گزشتہ نبیوں میں سے نبیوں نے ان کے بارے میں بتایا تھا، پھر آ کے تو اب کہہ دیں گے ہاں جی یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب اب تیسرے مرحلے میں آ کے تو کلیئر ہو ہی جائے گا، کیونکہ نبیوں نے کہا ہے۔ لیکن ہاں اب بھی ڈاؤٹ ہے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ نبیوں نے جس کے بارے میں بتایا اس نے جان بوجھ کے وہی نام رکھ لیا ہو اپنا ہے۔ اب چوتھے مرحلے میں بات آئے گی کیا کہ معجزہ، ہم نے 3 باتیں پرکھ لی، کلیئر نکلے۔ اب ذرا اگر آپ اپنے نبوت میں سچے ہیں تو ذرا معجزہ دکھا دیجئے۔ خلاف عادت یعنی عادت کے برخلاف، نارمل سے ہٹ کر۔ نارمل کیا ہے؟ سورج پورب سے نکلتا ہے، نارمل یہ ہے نا، اب ذرا پچھم سے نکال کے دکھا دو۔ نارمل کیا ہے کہ چاند ایک جگہ ہے، اس کے ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ نارمل سے ہٹ کر، عادی نیچرل کام سے ہٹ کر کام انجام دینے کو کہا جاتا ہے معجزہ، جس سے سب عاجز ہوں، جس کام کو کرنے سے انسانی نارمل انسانی طاقت کے ذریعے سے جس کو انجام دینا محال اور سخت، ناممکن ہو، سخت نہیں ناممکن ہو، اس کام کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگانا ہے؟ انصاف کی ساری کی جنہوں نے کہا نبی ہیں، اب یہ دیکھیے کہ خلاف عادت کامی، اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معجزہ کھیل بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ سمجھے کہ مداری کے کرتب کی طرح ہے معجزہ، گیا تماشا دکھانا شروع کر دیا ڈک 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 بجا کے، نہیں، معجزہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت نبی معجزہ ہی دکھاتا رہے۔ چیلنج جب وہ کر رہا ہو تو سامنے والا چیلنج کرے، وہ سامنے والا ان سے طلب کرے تب معجزہ دکھا سکتا ہے، دکھائے گا۔ اور معجزہ ایسا ہونا چاہیے جو چیلنج کے ساتھ ہو، وہ معجزہ دکھا کے چیلنج کرے کہ کوئی کر کے دکھائے، اور باقی لوگ کرنے سے عاجز ہوں تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر ایسا کام کوئی وہ دکھا پا رہا ہے، اب کلیئر ہو جائے گا جی اب تو یہ نبی ہی ہے، ان چیزوں سے، ان 3-4 چیزوں سے انسان، آپ میں کوئی بھی، یہ ترازو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے۔ ان 3-4 چیزوں کے ذریعے سے آپ کسی کو بھی دعویٰ جو کر رہا ہے اس کے سچ اور جھوٹ کا ہم پتہ لگا سکتے ہیں۔ صحیح سمجھ میں آئی بات اتنی یہاں تک؟ جی جی۔ اب یہ دیکھیں گزشتہ کتنے لوگ ہیں؟ عارفہ حسن ہیں، مہدی فاطمہ زہرا، نہال، نصرت، روحی میم، رفعت فاطمہ۔ آپ لوگوں کے نام میں ابھی آخر میں لکھتا ہوں تاکہ جو لوگ روز آئیں گے ان کا نام رجسٹر میں لکھا جائے۔ گزشتہ انبیاء کی نبوت کا اس بات، جو گزرے ہوئے انبیاء ہیں ان کی نبوت کو اگر آپ کو ثابت کرنا ہے، ثابت کیسے ہوگا؟ ان کی نبوت ثابت کیسے ہوگی؟
مذکورہ طریقوں سے ہی ہوا ہے. جتنے بھی نبی گزر چکے، اب گزر چکے، ختم ہی ہو گئے نا. ہمارے لیے تو سارے نبی ختم ہو گئے نا، اب نبوت نہیں آنی ہے نا. نہیں. ہاں، تو جتنے بھی نبی تھے سب کی نبوت انہی 4 چیزوں سے ثابت ہوئی بھی ہے. ہر نبی کی ہسٹری پہلے، اس کے احکام، بشارتیں اور معجزے اسی کے ذریعے سے ثابت ہوئی ہیں ہر نبی کی نبوت. جی ہاں. ہاں، تمام انبیاء کی نبوت انہی 4 طریقوں سے، انہی مذکورہ جو ذکر ہوئے ہوئے طریقے انہی سے ہوئی ہے. لہذا پیغمبر اسلام کی نبوت کا اس بات بھی، پیغمبر ہمارے نبی کی نبوت کا جو ثابت کیا گیا انہی طریقوں سے ہونا چاہیے. جب سارے نبیوں کا ایسا ہی ہوا ہے تو ہمارے نبی کا بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. ابتدا دیکھیے ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کیونکہ یہ تب چیزیں پہلے ہی ثابت ہو چکی ہیں، یہ چیزیں پہلے ہی ثابت ہو چکی ہیں، تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. لقمہ بنا ہوا مل گیا ہمیں تو کھا لیا ہم نے. یہ لوگ اس وقت والے لوگوں کے لیے ایک سخت تھا جب پیغمبر آئے اور انہوں نے آ کے 40 سال زندگی نارمل جی رہے تھے، اچانک سے 40 سال کی عمر میں آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں. تو اب لوگوں کو پریشانی ہوئی نہیں ہوئی کہ کیسے پتہ لگائیں؟ تو انہی 4 چیزوں سے. ہمیں تو ثابت ہوا ہی مل گئی ہے نبیوں کی نبوت اور اماموں کی امامت. یہ جب کا تھا کہ اب ہمارے لیے مرحلہ کب آئے گا؟ خدا کرے ہم جب تک زندہ رہیں کہ جب ہمارا امام آئے گا اور وہ کہیں گے کہ میں آپ کا امام ہوں، تب یہ ہمارے لیے 4 چیزیں آئیں گی، تب یہ 4 چیزیں ہمارے لیے آئیں گی. اب ہمیں پتہ لگانا ہے. ابھی آ کے میں آپ سے کہہ دوں میں آپ کا نعوذ باللہ میں آپ کا امام ہوں، تو آپ مان لیں گے ایسے ہی؟ آئیے 4 چیزیں پرکھیں گی، پہلے پرکھیں گے. جی. تو یہی معیار اور میلاد ہے، یہ یاد رکھنا ہمیشہ. ٹھیک ہے. ابتدائے اسلام کے ایک بات جی مہر نبوت بھی ایسے سنا ہے ہم نے، ہر نبی جو امام ہاں ہمیں. وہ اسی میں آ جائے گی نا، وہ اسی میں سب چیزیں آ جائیں گی کہ بھائی ورثہ، نبوت کا خاص ورثہ ان کے پاس ہو جو ایک کے بعد دوسرے نبی کو سپرد کیا جاتا ہے. وہ چیزیں ٹھیک ہے، وہ تو بات کی اور چیزوں میں آ جاتی ہیں. مین تو یہی ہے. ابتدائے اسلام، جو ابتدائے اسلام تھا اس کے تاریخی مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے. ہم اگر وہ ابتدائے اسلام کا ہم مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اور مجلسوں میں سن کے آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے مسلمان اسلام قبول کرنے کے لیے اعتبار سے یکساں نہیں تھے، سب کا اعتبار یکساں نہیں تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان تمام افراد نے پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کیا ہو. کیا جب پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا تو سب کے سب نے یہی کہا تھا کہ لاؤ معجزہ دکھاؤ؟ یا پھر معجزہ دیکھنے کے بعد ہی ایمان لے آئے ہوں؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ معجزہ، کتنے لوگ تو معجزہ نہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. جی. بلکہ رسول کی رسالت پر اطمینان اور اعتقاد اور نیز یعنی اور ان کے دعووں کی تصدیق اکثر دوسرے طریقوں سے ثابت کی گئی ہے مانی لوگوں نے. جی 40 سال تو رسول اگر ہم نے اپنے اخلاق کو دکھایا تھا نا، اگر تبھی تو لوگ اس چیز پہ کردار کو دکھائے. نہیں تو بعض نبی ایسا نہیں ہے نا، بعض نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی پہلا اعلان ہوا، تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ طریقوں کو ہم یہاں بیان کریں گے کہ ہمارے نبی کی رسالت کو ہر ایک نے یہ نہیں ہے کہ معجزے سے مانا ہو، نہیں، یا معجزہ دیکھنے کے بعد فوراً ایمان لے آئے ہو، نہیں. کچھ طریقوں سے، الگ الگ طریقوں سے لوگوں نے مانا. وہ طریقوں میں سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ ابتدائے اسلام کے تاریخی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض افراد نے حضرت کی، رسول کی ممتاز شخصیت اور پسندیدہ اخلاق کی وجہ سے آپ کو مانا. کچھ نے صداقت اور ایمانداری سے متاثر ہو کر مانا، اس طریقے کو اپنایا، اور حضرت کے دعوی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے. کیا آپ نے جو رسالت کا دعویٰ کیا تھا اس پر ایمان لائے؟ بعض لوگ کس اعتبار سے کیوں ایمان لے آئے؟ کیونکہ آپ کا پسندیدہ اخلاق دیکھ کر، آپ کی امانت داری اور صداقت دیکھ کر، اس وجہ سے مان لیا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک شخص جس نے آج تک ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اتنا امین ہو، اتنا صادق ہو، اتنا اچھا اخلاق ہو، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں مانتا ہوں آپ کو نبی. کچھ لوگوں نے ایسے ایمان لیا ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل بلکہ بچپن ہی سے اپنے نمایاں شخصیت کے مالک تھے. نمایاں شخصیت تھے آپ، نیز لوگوں کی خیر خواہی چاہتے تھے آپ، امانت داری، محروم لوگوں اور بیچاروں کی حمایت میں آپ مشہور تھے. غریبوں کی مدد کرتے تھے، بیچاروں کی حمایت کرتے تھے، مظلوموں کی حمایت کرتے تھے، لوگوں کی خیر خواہ تھے، امانت دار تھے.
بلکہ معمولی سی بھی برائی کا کوئی سابقہ نہیں تھا، یعنی آپ پہلے کہیں بھی زندگی میں آپ کی کہیں تھوڑی سی بھی برائی نہیں تھی، تو بعض لوگوں نے آپ کی پیغمبری قبول کی اور اس طریقے پر ایمان لائے۔ کس طریقے پر ایمان لائے؟ کہ آپ کے سابقہ زندگی کا مطالعہ کر کے، کیونکہ آپ کے سامنے تھی سب کی زندگی، آپ کی زندگی سب کے سامنے تھی، اس لیے لوگوں کو پتہ لگانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، امانت دار تھے، مظلوموں کی حمایت کرتے تھے، یہ سب کچھ تھا۔ بعض لوگ اس وجہ سے ایمان لے آئے، لیکن بعض لوگ تو کتنے ہٹ درم تھے آپ جانتے ہی ہیں، کتنی سب کچھ دکھانے کے بعد بھی ایمان نہیں۔ ایسے افراد لیکن بہت کم، ایسے افراد اس وقت کم نہیں تھے، لہذا ایسا یقین ایمان کے حصول کے لیے کافی ہے۔ ایسا یقین اگر آپ کو ہو جائے کہ آپ نے ایسے شخص کو جانتی ہو کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، زندگی میں کبھی خیانت نہ کی ہو، زندگی میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہو، سب کچھ ہو، تو بہت ہاں جی ایمان لے آئے بہت، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ کیونکہ ٹائم ہو گیا، باقی کل پڑھیں گے۔ بس اللہ علی محمد۔ اگر اس کے بعد املا ہے نعوذ باللہ